دوسری اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، وہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دل ربائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اپنا محب سمجھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ القا فرمائی ہے۔ اور یہ جو شان ہے اس میں اللہ تعالیٰ محبت کرنا بھی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت اس سے لینا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آدمی اپنی محبت کی زیادہ دلیل دے گا اس نے اس شان کا اپنے اعتبار سے زیادہ حق ادا کیا، اور جس آدمی نے زیادہ محبت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو زیادہ محبت ملے گی۔ تو یہ جو حج ہے نا، اور یہ جو ذی الحج کے دن ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ یہ جب انسان محبت کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے کٹ جاؤں، میں اپنے محبوب کے لیے مر جاؤں، میں اپنے محبوب میں فنا ہو جاؤں، میری ذات، میری حیثیت، میری اوقات باقی نہ رہے، میری محبت باقی رہے، میرا تعلق باقی رہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں، یہ جو بڑے عشق مزاجی کے قصے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب محبوب کی گلی سے کتا ہو کے آتا تھا نا، تو وہ کتے کو چومتا تھا جا کے، کہتا تھا کہ یہ میرے محبوب کی گلی سے ہو کے آیا۔ اور اسی طرح سے جب وہ در و دیوار کے پاس جاتا تھا تو ان در و دیواروں کو چومتا تھا کہ یہ میرے محبوب کی گلی کی در اور دیواریں ہیں۔ تو جب انسان محبت میں آگے جاتا ہے تو پھر ہوش، عقل، سمجھ، یہ ساری چیزیں بھی کسی درجے اس محبت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے محبت کے اندر مشقت بھی مشقت نہیں لگتی۔ تو یہ جو حج ہے اور یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کا تعلق زیادہ تر محبت سے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو وہ محبت کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے میرا بیٹا بھی قربان ہوتا ہے تو میں اس قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اور اس میں جو تینوں ہیں، اما حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے کے سارے محبت کی دلیل دے رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ جب شیطان آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو والد ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے تو کیسی باتیں کرتا ہے بوڑھے، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو ان کو ایسا کرنا چاہیے، پھر تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بیٹے کو کیوں قتل کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اور اس کے بارے میں کیسی بات مشہور ہوئی ہے، آگے کتنا بدنام ہوا ہے معاملہ، آپ بھی ایسے بدنام ہو جائیں گے۔ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں حابیل نے قابیل کو نفسانیت کی وجہ سے مارا تھا، ان کا جو آپس میں قتال ہوا ہے وہ نفسانیت کی وجہ سے ہوا ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہاں پہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے لیے کسی درجے انسان جانے کو تیار ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے جس درجے مجھ سے قربانی لینی ہے لے لو، میں تیار ہوں۔ اسی لیے مشائخ نے اور علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو رمضان کے دن ہے یہ کام کے دن، اور یہ جو ذی الحجہ کے دن ہے یہ انعام کے دن، یعنی اگر کوئی آدمی رمضان آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کمر کو کس لے اور اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگا لے۔ نماز بھی بڑھ جاتی ہے، پھر نماز بھی جن عام حالات میں جو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ کھا پی کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں بھوکے پیٹ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر یہاں قرآن کی تلاوت بھی بڑھ جاتی ہے، پھر یہاں پہ راتوں کو اٹھنا بھی بڑھ جاتا ہے، پھر یہاں دعائیں بھی بڑھ جاتی ہیں، یہاں پہ ہر چیز آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر جب انسان خوب محنت کرتا ہے اور 30 دن وہ ایک بڑی سخت ترتیب کے تحت گزارتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن دیے۔ یہ مشائخ نے اس کو اس طرح سے فرمایا ہے اور وہ اس کے بارے میں اس طرح سے بات کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو بیچ میں 1-2 مہینے کا وقت ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا سفر آسان ہو، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تو ان کے لیے سفر، ان کے لیے مشقت نہ ہو۔ ظاہر ہے رمضان میں تو سفر کی تیاری نہیں کی جا سکتی، رمضان کے بعد ہی سفر کی تیاری کی جائے گی،
تو اللہ تعالیٰ جو بلا رہے ہیں وہ انعام دینے کے لیے بلا رہے ہیں. اور یہ جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے نسبت محبوبیت کا، نسبت محبت کا، کہ میرے ساتھ ایسی محبت رکھنی چاہیے، میرے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سب کچھ کریں گے، آخر میں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس جانور کے بدلے میں چاہیے ہوں تو میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کو اگر اس جانور کے بدلے میری کوئی خواہش چاہیے ہو تو میں اپنی خواہش کی وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کسی درجے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کو میری جو چیز چاہیے ہو میں اس چیز کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تیار ہوں. یہاں پہ ہم یہ نسبت اللہ تعالیٰ سے لے کر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نسبت سکھلانا چاہ رہے ہیں، یہ چیز ہم میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ نسبت پیدا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں. وہ ایک شعر ہے نا، تیری یاد سے جو ہے بسمل، شہادت نہیں اس کی ممنون خنجر، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بسمل کہتے ہیں کہ جب آپ مرغے کو ذبح کرتے ہیں یا کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر نا ایک جھرجھری آتی ہے ذبح ہوتے ہیں، تو تیری یاد سے جو ہے بسمل، شہادت نہیں اس کی ممنون خنجر. تو جو تیری یاد سے بار بار مرتا رہتا ہے تو اس کو خنجر کی ضرورت تو نہیں ہے مرنے کے لیے. اور یہی اسی بات کو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اولیاء صدیقین اس لیے شہداء سے افضل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے قتل کر دیا ہوتا ہے، ہر طرح سے ختم کر دیا ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی تصدیق کرتے ہیں. بس انہوں نے اپنی ذات، اپنے نظریات، اپنے عقائد جو ان کے ذاتی تھے، ان کی نفسانیت انہوں نے سب ختم کر دی ہوتی، اور وہ ان نظریات کی طرف اور ان عقیدوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، اور اسی طرح وہ ان اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ان ساری چیزوں کی طرف، یعنی اپنی ذاتیات بھی ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات کو انہوں نے اپنے اوپر سوار کر رکھا ہوتا.